اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، 14 رمضان المبارک ہے۔ اسلام کی ایک عظیم شخصیت آپ تمامی حضرات واقف ہوں گے جو آج کے دن جس کا یعنی روز شہادت ہے، اور وہ مشہور اور معروف عزیزان محترم شخصیت ہے جناب مختار ثقفی کی۔ سن 67 ہجری میں آپ درجہ شہادت پر فائز ہوتے ہیں۔ آپ تمامی حضرات ہم سمجھتے ہیں کہ مختار نامہ دیکھا ہوگا اور کس طریقے سے آپ نے پیچیدہ طور پر جنگ لڑی ہے اور شیعوں کے لیے عزیزان محترم ایک ڈھارس بنے ہیں، کیونکہ واقعہ کربلا کے بعد جو ہے یا معاویہ کی جو دوران خلافت تھی اس میں شیعوں کو بہت ہراس کیا گیا، ڈرایا گیا، مارا گیا، قتل کیا گیا، لہذا چھپ کے زندگی گزارنے پر شیعہ مجبور تھے، علی کے چاہنے والے۔ لیکن جناب مختار کے ہاتھ میں جب کوفے کی حکومت آئی تو آپ نے چن کے لوگوں کو مارا۔ تو یہ جناب مختار کا قیام جو تھا شیعوں کے یہاں ایک نئی جان کا پھونکنا تھا، شیعوں کے یہاں سر اٹھا کے چلنے کا ایک وہ پیدا ہوا۔ عزیزان محترم، جناب مختار پہلی ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور سن 67 ہجری میں آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ مولا کائنات سے آپ نے درس فقہ، تفسیر یہ سب حاصل کیا، یعنی مولا کے شاگردوں میں سے تھے۔ مولا کائنات جناب مختار کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے اور کہتے تھے، یعنی آپ کی شفقتیں جناب مختار کے ساتھ تھیں، اور آپ کہتے تھے نہایت ہوشیار اور زیرک ہیں یہ مختار۔ جناب عباس آپ کے ساتھیوں میں سے تھے، پڑھائی میں جناب مختار اور جناب عباس دونوں ساتھ مولا کائنات سے علم حاصل کرتے تھے، اور دونوں کے لیے ملتا ہے عزیزان محترم، دونوں نے فنون جنگی مولا کائنات سے حاصل کیا۔ ظاہر سے بات ہے شیر خدا جسے تربیت دے تو اس کی رگوں میں بھی شیر خدا کا خون دوڑے گا، اور یہی وجہ ہے کوئی ایسا معرکہ نہیں تھا جو جناب عباس نے لڑا ہو، تاریخ رقم نہ کی ہو۔ اور جناب مختار بھی عزیزان محترم واقعاً مختار کو ابن زیاد قتل کرنے جا رہا تھا جناب ہانی کے ساتھ، جناب ہانی کو جہاں قتل کیا ان کو بھی قتل کرنے جا رہا تھا، اور جناب مختار کو وہ قتل نہیں کر سکا۔ اور جناب مختار کی قوت کے لیے یہ بھی ہے جب امام حسین علیہ السلام کا سر ابن زیاد نے مختار کو جلانے کے لیے، دل دکھانے کے لیے کہ مختار کے سامنے پیش کیا، تو ہاتھ میں جو ہتھکڑی تھی، زنجیریں جو لگی ہوئی تھی، ایک انگڑائی میں ٹوٹ گئی۔ اسی سے اندازہ لگائیے کتنی طاقت تھی اور کتنی ہمت اور حوصلہ تھا، جبکہ قید میں تھے، تنہا تھے، اکیلے تھے، کوئی لشکر نہیں تھا، مگر آپ جو ہیں حوصلہ ہمت کے حساب سے بہت قوی اور عزم محکم رکھتے تھے۔ واقعی اسلام کی نہایت عظیم شخصیت تھی عزیزان محترم، جس کی ہم جتنی قدر کریں اتنا کم ہے۔ مولا کائنات کے بہترین چاہنے والوں میں سے تھے۔ جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے ڈائریکٹ کسی طرح کا کوئی مشورہ نہیں لیتے تھے، محمد حنفیہ سے آپ مشورہ لیتے تھے، یہ ایک سیاست تھی ان کی۔ اگر ہم مستقیماً ان سے ملیں گے اور اپنے قیام کے بارے میں ان کے سامنے رکھیں گے تو امامت کی جان کا خطرہ تھا، لہٰذا سیاستاً آپ نے امام سے نہ رجوع کر کے جناب محمد حنفیہ سے اپنے مسائل دریافت کرتے تھے، اور جناب محمد حنفیہ چوتھے امام سے مسائل کو دریافت کر کے ان کو بتاتے تھے۔ یہ بھی ایک ان کا ہوشیاری اس زمانے کو دیکھتے ہوئے کہ یعنی ہر انسان سے خطرہ تھا، اور ایسے خطرناک ماحول میں جناب مختار نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے کیسے لشکر تیار کیا، یہ جناب مختار سے پوچھا جائے تو جواب دیں۔ دوسری بات عزیزان محترم، تاریخ کا ایک سب سے بڑا المیہ یہ بھی ہے ہمارے آپ کے ساتھ، شیعوں کے ساتھ، کہ ہمارے آپ کے ساتھ آج ہی کے زمانے میں نہیں پروپگنڈا ہوتا، اس زمانے
زمانے میں بھی ہمارے آپ کے ساتھ پروپگنڈا ہوتا تھا۔ جتنے بھی علی کے چاہنے والے ہوتے تھے کچھ نہ کچھ الزامات ان کے اوپر جھوٹے تراشے جاتے تھے۔ تو جناب مختار کے لیے بھی عزیزان محترم کہ یہ جھوٹے آدمی تھے۔ مختار کو تاریخ میں کذاب کہا جاتا ہے، یعنی یہ لوگ کذاب کہتے ہیں، بہت بڑے جھوٹ بولنے والے۔ کیوں؟ جناب مختار کے لیے ہے کہ آپ جو ہے اکثر ممبر پہ بیٹھ کے یہ کہا کرتے تھے حدثنی جبرائیل حدثنی جبرائیل حدثنی جبرائیل، یعنی مجھے جبرائیل نے خبر دی، مجھے جبرائیل نے بتایا، مجھے جبرائیل نے بتایا۔ تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں یا اپنے کو نبی سمجھتے ہیں، اس بنا پہ ان کو کذاب کہا جاتا تھا۔ لیکن حقیقت کچھ الگ تھی عزیزان محترم۔ ان کے ایک خادم کا نام تھا جبرائیل، جس کو اطلاعات کے ذمہ داری حوالے کی گئی تھی، یعنی رپورٹ جو ادھر ادھر کی جو بھی خبریں ہوتی تھیں، یعنی ایک طرح سے جاسوسوں کے اوپر کا وہ مامور تھا۔ جو خبریں ہوتی تھی وہ ان کو جبرائیل کو بتایا جاتا تھا، یہ جناب مختار سے آ کے بتاتے تھے، پھر جناب مختار اس کے اوپر قدم اٹھاتے تھے، اس کے اوپر کیا کہتے ہیں فیصلہ سناتے تھے۔ یا یہ آگے کہتا تھا آج فلاں مارا گیا، تو جناب مختار ممبر سے بیان کرتے تھے کہ آج ہمارے ساتھ مارا گیا، آج فلاں مارا گیا، آج فلاں مارا گیا۔ تو ان کے یہاں عزیزان محترم اسی بات کو لے کے ان کو قذاب اور جھوٹا کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت دراصل یہ تھی کہ ان کا ایک خادم کا نام جبرائیل تھا، اور جبرائیل آ کے ان کو خبر دیتے تھے یہ ممبر سے اس چیز کو اس طرح سے۔ یہ بھی ایک ان کی بصیرت اور ان کی سیاست کا نتیجہ تھا عزیزان محترم۔ ہر زمانے میں اپنے یہاں اس طرح کے پائیدار لوگ پیدا ہوئے ہیں عزیزان محترم، چاہے وہ زمانہ ہو چاہے آج کا زمانہ ہو۔ آج کے زمانے میں بھی قاسم سلیمانی کی شخصیت کو اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے جناب مختار کی زندگی سے سارا سبق حاصل کیا تھا، اور اسی پر چل کر ایسے ماحول میں انہوں نے شیعوں کی سرفرازی کے لیے دشمنان علی کے ساتھ انہوں نے جنگ کی اور کامیابی حاصل کی۔ بہرحال موت اور حیات جو ہے یہ ہر انسان کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور شہادت بہرحال علی کے چاہنے والوں کو تو میراث میں ملی ہے، اور ہر انسان انشاءاللہ خدا سے ملاقات کرے گا۔ بہرحال آخر میں ذات پروردگار عالم سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار آخر حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم تمامی حضرات کو ان کے امان اور انصار میں شمار فرمائے۔ والسلام علیکم۔